یہ 15 سال پرانا قصہ ہے۔ ان دنوں آصف اور رضوان میڈیکل کے طالب علم تھے۔ ایک مرتبہ کلاس میں وہ انسانی ڈھانچے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ٹیچر کی آواز آئی، ڈیئر اسٹوڈنٹ، کل سے جو 2 چھٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اسلامی تہوار کے سلسلے میں، ان 2 چھٹیوں کے بعد میں نے آپ سے پورے انسانی ڈھانچے کا ٹیسٹ لینا ہے۔ گھر آ کر آصف اور رضوان کو پورا یقین تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے ذہن میں انسانی ڈھانچے کی کھوپڑیوں کے نام اور ساخت واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کتاب کھولے انسانی ڈھانچے پر لکھا ہوا مضمون پڑھ رہے تھے کہ اچانک آصف بولا کہ اگر ہم کہیں سے ایک انسانی کھوپڑی لے آئیں تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ ہم کھوپڑی کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سے کھوپڑی کی ساخت کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ رضوان نے کہا، ارے بھائی، یہ جو ہم اپنے موبائل پر نیٹ سے کھوپڑی کی فوٹو اور معلومات نکال کر سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس سے بات نہیں بن سکتی ہے؟ آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مستقبل کے ڈاکٹر رضوان صاحب، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مانا کہ نیٹ پر سب کچھ ہے، مگر یہ صرف موبائل کی اسکرین کی حد تک ہے۔ تم میری بات پر غور کرو، تم کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم کھوپڑی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس میں موجود ہڈیوں کی ساخت پر غور کریں گے تو ہم کتنی آسانی سے اپنا ٹیسٹ یاد کر سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں ہم دونوں کو اچھے نمبر لینا لازمی ہے، ورنہ 2 ماہ قبل جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی ہمارے کم نمبر آئے تھے اور ہمارے ٹیچر ڈاکٹر ایاز صاحب ہم پر سخت ناراض ہوئے تھے۔ آصف کی تقریر سننے کے بعد رضوان بھی اس بات پر مان گیا، اگر کسی جگہ سے کھوپڑی مل جائے تو ان کو واقعی بہت آسانی ہو جائے گی۔ اپنا ہونے والا ٹیسٹ کلیئر کرنے میں چند منٹ بعد رضوان نے اپنا موبائل پکڑا اور اس کا انٹرنیٹ بند کرتے ہوئے بولا، تو ڈاکٹر آصف صاحب، یہ کھوپڑی وغیرہ بازار میں تو فروخت ہوتی نہیں، تو میرے سویٹ دوست یہ آئے گی کہاں سے؟ آصف بولا، بھائی اس بات کا تو یہی ایک حل ہے کہ شہر سے باہر جو قبرستان ہے اس کے گورکن سے رابطہ کیا جائے۔ وہ میرا تھوڑا بہت واقف بھی ہے، میں کل چھٹی کر لوں گا، کل شام کو ملوں گا، بلکہ تم ایسا کرنا، کل شام کو آ جانا، ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ دوسرے دن شام کو رضوان اور آصف اپنی بائک پر شہر سے باہر والے ایک قبرستان میں جا پہنچے، جہاں کا گورکن آصف کا واقف تھا۔ گورکن کا مکان قبرستان کے ساتھ ہی تھا۔ جب آصف کے دستک دینے پر اس نے دروازہ کھولا تو آصف کو دیکھ کر وہ پہچان گیا اور بولا، خیر تو ہے نا آصف بابو، آج کیسے آنا ہوا؟ کہیں کوئی فوتگی؟ آصف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں قمردین صاحب، ہمارے یہاں کوئی فوتگی نہیں ہوئی اور سب خیر خیریت ہے، بس تم سے کچھ کام پڑ گیا ہے۔ کیا ہم یہیں کھڑے رہیں گے؟ ارے نہیں بابو جی، آپ اندر آ جائیں، آج تو ویسے بھی میں اکیلا ہوں، میرے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی ہے۔ گورکن یہ کہتا ہوا ان دونوں کو اپنی سادہ سی بیٹھک میں لے آیا۔ جیسے ہی وہ چارپائی پر بیٹھے، گورکن ان کے منع کرنے کے باوجود بوتل لینے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں 1.5 لیٹر کی مشروب کی بوتل، پلیٹ میں نمکو اور 3 گلاس ان کو نظر آئے۔ بوتل پینے اور تھوڑا سا نمکو سے کھانے سے فارغ ہو کر آصف اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ پہلے اس نے رضوان کا تعارف کروایا، پھر اپنے میڈیکل کالج میں پڑھنے کا بتایا، پھر اصلی بات پر آ گیا۔ جب اس نے گورکن سے کہا کہ ہم کو ایک انسانی کھوپڑی چاہیے تو گورکن نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اسی وقت آصف نے 500 روپے کا نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا۔ گورکن نے پہلے تو کھوپڑی نکال کر دینے سے معذرت کر لی، مگر جب آصف نے اس کو یقین دلایا کہ وہ کھوپڑی کسی غلط مقصد کے لیے نہیں لے جا رہے، وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو واقعی تعلیمی سرگرمی میں استعمال کے لیے کھوپڑی درکار ہے، تو گورکن نے یہ کہتے ہوئے کھوپڑی نکال کر دینے پر رضامندی ظاہر کر دی کہ ٹھیک ہے صاحب، مگر اس کی مزید کچھ قیمت دینی ہوگی۔ آصف نے مزید 500 روپے اس کو دیے تو اس نے ان کو رات 10 بجے آنے کا کہا۔ وہ واپس چلے آئے۔ گھر آ کے رضوان نے آصف کو کہا، آصف میں تو پہلی مرتبہ اتنی رات کے قبرستان جاؤں گا، کہیں مجھے کوئی روح نہ چمٹ جائے۔ تو آصف ہنستا ہوا بولا، ابے گیدڑ، تو کیا میں روز رات کو قبرستان جاتا ہوں؟ کیا میں کفن چور ہوں؟ تم گھبراؤ نہیں، گورکن ہمارے ساتھ ہوگا۔ رات 9 بجے کے قریب آصف نے گھر والوں سے بہانہ بنا کر 2 گھنٹوں کی اجازت مانگی کہ ان کا ایک دوست بائک سے گر کر زخمی ہو گیا ہے اور وہ اسے ہسپتال دیکھنے جا رہے ہیں، ساتھ رضوان بھی ہوگا۔ اگرچہ ابا جان نے ان کو اجازت دے دی، مگر ان کی آنکھوں میں شک کے سائے واضح طور پہ دیکھے جا سکتے تھے۔
خیر وہ گھر سے نکلا تو ہلکے بادلوں میں بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ رضوان کو ساتھ لے کر جب وہ شہر سے باہر قبرستان کی سڑک پر مڑے تو موسم ہلکی ہلکی ہوا چلنے اور بجلی چمکنے سے مزید پراسرار ہو گیا۔ قبرستان سے قریب ہی گورکن کا مکان تھا۔ گورکن کو ساتھ لیا۔ گورکن نے کھودنے والی کدال اور ایک ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے ان کو قبروں کی طویل کتاب نظر آئی۔ اب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک اٹھے اور بدن میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ رضوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واپس چلا جائے، مگر پھر دوست کے ساتھ ہونے کا حوصلہ پا کر وہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ قبرستان کے درخت چمکتی ہوئی بجلی میں نظر آ جاتے، ورنہ ان کے سائے گہرے کالے رنگ کے لگ رہے تھے، جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ کھڑی ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد گورکن بولا، صاحب یہ قبر کسی وقار صاحب کی ہے اور میں نے دیکھا ہے اس کی دیکھ بھال کو بھی بہت کم ہی کوئی آتا ہے، تو میں آپ کو اس کی کھوپڑی ہی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیلچہ جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس سے قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ آصف بابو نے گورکن کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، آج یہ ٹارچ صرف اس قبر پہ رکھو، ادھر ادھر روشنی نہ کرنا۔ رضوان ایک طرف کھڑا یہ خوفناک قبرستان دیکھ رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا، مگر وہ بے عزتی کے ڈر سے واپس نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گورکن نے مٹی ہٹا دی، پتھر کی سیل اسے ذرا سی کھسکا کر ہٹائی اور پھر چند ہی منٹوں میں قبر اوپن ہو چکی تھی۔ اب تو ٹارچ پکڑے آصف کا دل بھی نامعلوم خوف سے گھبرا اٹھا۔ وہ اب ٹارچ کی روشنی سے قبر کے اندر دیکھنے کی ہمت اس کی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وقت کاٹنے کے لیے گورکن سے سوال کر دیا، قمردین تم کو ڈر نہیں لگتا قبرستان میں؟ تو وہ بولا، صاحب اگر ہم ڈر گئے پیٹ کیسے بھرے گا ہمارے بچوں کا؟ ہمارے تو باپ دادا کا یہی کام ہے جو کہ اب میں کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد گورکن نے اپنا ہاتھ قبر سے نکالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزے کی طرح پکڑی ہوئی کھوپڑی دیکھ کر رضوان آصف بھی گھبرا گیا تھا۔ گورکن نے اپنی جیب سے کپڑے کا کالا تھیلا نکالتے ہوئے انسانی کھوپڑی کو اس میں خربوزے کی طرح ڈال دیا، پھر وہ تھیلا ایک سائڈ پر رکھ کر قبر بند کرنے لگا۔ کچھ وقت کی محنت کے بعد قبر بند ہو گئی۔ تب گورکن نے مٹی پھر سے قبر پر ڈالی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا کہنے لگا، یہ لو صاحب اپنی مطلوبہ چیز۔ آصف اب اس تھیلے کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا، مگر حوصلہ کر کے اس نے یہ تھیلا جیسے ہی پکڑا تو اس کو لگا جیسے اس کی اپنی زندہ سلامت کھوپڑی جو اس کے کاندھوں کے اوپر تھی اس میں گرمی سے بھر گئی ہو۔ گرمی لگنے کا یہ سلسلہ جلد ہی ختم بھی ہو گیا، مگر ان دونوں کے دل اب بھی گھبراہٹ سے محسوس کر رہے تھے۔ گورکن کے مکان تک آنے پر اس نے اس کو باقی 500 روپے پکڑا دیے۔ بائک سٹارٹ کر کے کھوپڑی والا تھیلا موٹر سائیکل کی ایک سائڈ پر لٹکایا۔ جب وہ رضوان کے گھر واپس آئے تو رضوان اتر گیا۔ تب آصف نے کھوپڑی رضوان کو پکڑا دی۔ پہلے تو رضوان ڈرتا رہا، مگر جب آصف نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس لاک والی الماری ہے، تم اس کو الماری میں رکھ کر لاک لگا دینا، میری الماری کا لاک خراب ہے، اس کو گھر کا کوئی بھی فرد دیکھ سکتا ہے۔ رضوان یہ وجہ سن کر کھوپڑی اپنے پاس رکھنے پر مان گیا۔ گھر کے اندر جا کر اس نے سب سے پہلے تھیلا الماری میں رکھ کر لاک لگایا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ابھی وہ سونے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کو زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بیٹے کو زمین سے اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ رضوان گھبرا کے بولا۔ اسی وقت اس کو اپنے بھتیجے کے سر سے خون نکلتا دکھائی دیا۔ یہ کیا ہوا بھیا؟ وہ چلایا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھتیجا صحن سے اندر برآمدے میں داخل ہو رہا تھا کہ اس کے سر پر چھت سے سیمنٹ کا درمیانی ٹکڑا ٹوٹ کر آ لگا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی ہے۔ فٹافٹ محلے کے مقامی ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے بچے کو اپنے چھوٹے سے کلینک میں لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ خدا کا شکر ہے کہ سر کی ہڈی ٹوٹی نہیں، مقامی ڈاکٹر بولا۔ بچے کو گھر واپس لایا گیا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ بچے کو دوا دی گئی، اس میں سکون کی دوا بھی شامل ہونے کی وجہ سے۔ وہ جب سونے لگا تو رضوان خدا کا شکر ادا کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا کہ بچہ بچ گیا ہے۔ کمرے میں آ کر اس کو ایک عجیب سا خیال آیا کہ آصف اور اس نے چونکہ مردے کی کھوپڑی قبر سے نکالی تھی تو ہو سکتا ہے گھر میں بچے کو جو چوٹ لگی ہے تو کیا یہ مردے کا کوئی عذاب یا انتقام ہے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر آصف کا فون آنے لگا۔ آصف نے فون پر سب سے پہلے
ننھے میاں کی خیریت معلوم کی۔ تبھی رضوان نے اس کو اپنا یہ خیال بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ مردے کی روح ہم سے بدلے لے رہی ہو، جبھی تو اس کے بھتیجے کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ آصف یہ سن کر بہت ہنسا۔ ڈیئر ویورز، آج کے یہ قصے کا پہلا پارٹ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا تو اس قصے کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ قصہ سے آپ کو کیا سبق مل رہا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولا کریں۔ اس سے ہمارے آنے والے ہر نئے قصے کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔